السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ایڈیٹر کے ساتھ 27ویں آئینی ترمیم منظور کرانے کی تیاریاں مکمل۔ فیصل واڈا مولانا فضل الرحمان کو منانے پہنچ گئے۔ مولانا کیا جواب دیں گے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ سہیل آفریدی پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے اور فارم 47 کی حکومت کو للکارا یہاں آ کے، اور وہ کہتے ہیں جو بھی آئینی ترمیم ہوگی 17 نشستیں رکھنے والی حکومت کو پاس کرے گی تو غیر آئینی ہوں گی۔ یہ انہوں نے سوال اٹھایا۔ ایم کیو ایم نے کیا مطالبات رکھے ہیں، پیپلز پارٹی کل کیا فیصلہ کرے گی یہ بتاؤں گا۔ پھر صدر ٹرمپ کو بہت بڑا سیاسی دھچکا لگا۔ نیو یارک کے میئر کے الیکشن میں زوران ممدانی کامیاب ہوئے ہیں، اور یہ بڑا پیغام ہے ووٹر کا۔ ووٹر نے پیغام دیا ہے صدر ٹرمپ کو کہ پالیسیوں میں تبدیلی لاؤ، ہٹ درمی نہیں چلے گی۔ اسرائیل کے وزراء نے توپوں کا رخ نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر کی طرف کر دیا ہے، اور محمد صادق کے بعد یہ دوسرے اہم مسلمان رہنما کے طور پہ عالمی سطح پہ بڑے ممالک سے ابھرے ہیں۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، 27ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہے۔ جمعے کو سینٹ میں پیش کی جا رہی ہے، اس کے بعد نیشنل اسمبلی میں پیش کی جائے گی، اور اس پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ تقریباً سیم پیج پہ ہیں۔ NFC ایوارڈ کا جہاں تک معاملہ ہے اس پہ مخالفت ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ TEC کا کل اجلاس ہے، اس میں اہم فیصلے ہوں گے، تاہم شرجیل ممبر نے واضح کر دیا ہے کہ نون لیگ تجاویز لے کر آئی اور ہم فیصلے کریں گے۔ مخالفت کے امکانات پیپلز پارٹی کی طرف سے مجھے نہیں لگ رہے۔ کچھ تحفظات ہیں، ان کو رکھتے ہوئے وہ اس ترمیم کی حمایت کریں گے۔ MKM نے اپنی تجاویز دیں آج، اور وہ کہتے ہیں بلوچستان اسمبلی کی نشستوں میں اضافے کی جو ترمیم ہے وہ اس میں شامل کی جائے، جائز بات ہے۔ صوبائی خود مختاری کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ باتیں اٹھائی ہیں، اور اب ان کی وزیر اعظم سے ملاقات بھی ہے۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ نیا کیا ہوگا۔ 27ویں ترمیم کی مخالفت نمبر گیم کے حساب سے دیکھا جائے تو PTI کی مخالفت بھی کوئی وہ نہیں ہے، اس کا کوئی اثر نہیں پڑنے والا حکومت پہ۔ آج اسپیکر صاحب نے جو اجلاس کیا ہے ہاؤس بزنس ایڈوائزری کا، PTI نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے، اور PTI کہتی ہے کہ جی آپ کریں اپنا اپوزیشن لیڈر کا تقرر کر رہے ہیں، محمود خانہ چغدئی کو ہم نے نامینیٹ کر دیا ہے۔ اس میں ابھی کوئی بات سامنے نہیں آئی، اب دیکھتے ہیں یہ کیسے آگے صورتحال بڑھے گی۔ اور فیصل واڈا جو ہیں آزاد سینیٹر ہیں، لیکن باخبر آدمی ہیں۔ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر گئے، ان سے ملاقات کی، پھر انہوں نے میڈیا سے بات چیت کی اور کہا کہ مولانا صاحب آ جائیں گے اس ترمیم کی حمایت میں تو ووٹ بڑھ جائیں گے، نہیں آئیں گے تو پاس تو وہ نہیں ہے۔ اور مولانا صاحب کو میں نے کچھ باتیں کی، انہوں نے کہا میں تجاویز تیار کر کے جواب دوں گا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ حکومت ابھی تک ان کے پاس نہیں گئی، کوئی وفاقی وزراء نہیں گئے، پیپلز پارٹی نہیں گئی، اور فیصل واڈا کیوں گئے؟ کیا فیصل واڈا کو خاص پیغام دینے گئے تھے؟ اس کی وضاحت مولانا صاحب کی سائڈ سے ہی آئے گی تو بہتر ہے۔ اور فیصل واڈا نے کافی باتیں کی ہیں کہ پیپلز پارٹی وفاقی جماعت ہے، قربانیاں ہیں جمہوریت کے لیے، سب کچھ ہے، اور وہ ترمیم کی بات کر رہے ہیں اور ترمیم میں ووٹ دے گی۔ یہ کیونکہ آصف زرداری سے بھی ملتے رہتے ہیں، ان کے ووٹوں سے بنے ہیں سینیٹر، اور MKM کے ووٹوں سے بنے ہیں سینیٹر، تو ان کی بڑا مقام ہے، بڑا ان کا حصہ ہے، بڑا اس کا معاملہ ہے۔ تو یہ اب آئندہ تو 4 دن میں بالکل کلیئرٹی سے آ جائے گی۔ PTI نے بھرپور احتجاج کا اور ایوان کی کارروائی ڈسٹرب کرنے کا پلان بنا لیا ہے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں۔ اب اس میں دیکھتے ہیں آگے کیا صورتحال بنتی ہے۔ ناظرین، نیو یارک سے بڑی خبر آئی ہے، زوران ممدانی پہلے مسلمان میئر منتخب ہو گئے ہیں، اور انہوں نے
ٹھیک ٹھاک ووٹ حاصل کیے ہیں، اور صدر ٹرمپ کو، ایلان مسک کو انہوں نے شکست دی ہے۔ قومیوں کو نہیں، میری نظر میں انہوں نے امریکی سیاست کے اندر ایک جین زی کی انٹری ڈال دی ہے۔ وہ نیپال کے بعد یہ ٹرم ایجاد ہوئی تھی، جین زی والی، تو اس میں اب ان کا بڑا رول ہے۔ 33 سال ان کی عمر ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ نیو یارک میں اسلامو فوبیا کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی کسی بھی مذہب کو ہدف بنانا، یہ مراد ان کی یہی ہے۔ اسلام کو زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، باقی ممالک کے اندر، تو یہ انہوں نے کہی ہے۔ اور ان کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی بہت زبردست بیان کیا جاتا ہے۔ اور ان کے والد محترم محمود ممدانی جو ہیں وہ ایک پروفیسر ہیں، محقق ہیں، اور والدہ ان کی جو فلم ساز بتائی جاتی ہیں کہ فلموں کی، مہرا نائر ان کا نام ہے، وہ بیان بتایا گیا ہے۔ تو یہ بڑی اہم کامیابی ہے کہ پہلے مسلمان میئر منتخب ہوئے ہیں نیو یارک کے۔ اس سے پہلے ناظرین محمد صادق خان منتخب ہوئے تھے لندن کے میئر، اور صدر ٹرمپ جو ہیں انہوں نے ان سے بھی نفرت کا اظہار کیا تھا جب یو کے دورے پہ گئے تھے، ایک آفیشیل ڈنر میں منع کیا تھا کہ ان کو نہیں بلانا، اور دوسری انہوں نے نفرت کا اظہار کیا بحیثیت مسلمان ممدانی پہ، اور زوران ممدانی پہ کہ، اور بڑی دھمکیاں دیں، بڑی ڈٹ کے ان کے خلاف مخالفت کی۔ پھر ایلان مسک کا جو سرمایہ ہے وہ بھی استعمال ہوا۔ پھر اسرائیلی لابی جو ہے، اسرائیل نے بڑی سخت اپوز کیا، اور آج اسرائیل کے جو ایک وزیر ہیں ان کا بیان آیا ہے ان کے بارے میں کہ زوران ممدانی حماس کا نمائندہ ہے۔ کدھر لنک کر دیا اس کو کہ حماس کا نمائندہ میئر منتخب ہو گیا؟ عجیب و غریب۔ تو یہ ساری اس سناریو میں دیکھا جائے تو صدر ٹرمپ کی پالیسیوں سے پر عدم اعتماد کیا ہے نیو یارک کے شہریوں نے۔ 1-2 اور ورجینیا میں بھی رزلٹ اسی طرح کے آئے ہیں، اور نیو جرسی کی بھی کہہ رہے ہیں وہاں بھی ووٹنگ ہونے والی ہے۔ تو یہ ایک ٹرینڈ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ امریکی صدر کی پالیسیاں، ویسے تو وہ دنیا بھر میں چھائے ہوئے ہیں، 8 جنگیں بند کرائی ہیں، پاکستان کے فیلڈ مارشل کی، وزیر اعظم کی روزانہ تعریف کرتے ہیں، دنیا ان سے دبتی بھی ہے، ڈرتی بھی ہے، نریندر مودی ان کا سامنا کرنے سے بھاگتے ہیں، لیکن نیو یارک کے ووٹر کو وہ نہیں دبا سکے۔ نیو یارک کا ووٹر نکلا، اور انہوں نے ایک مسلم امیدوار کو کامیاب کروا کے ایک نئی تاریخ دی ہے۔ اور دوسری بات، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ جو ہے ریوائیو ہوا ہے۔ یہ پاکستان میں ایک زمانے میں 70s کے زمانے میں لگا تھا، ذوالفقار علی بھٹو نے لگایا تھا، اور پاپولر ہوا تھا، اور اسی کی بنیاد پہ وہ پاپولر لیڈر بنے تھے، اور انہیں ووٹ بھی ٹھیک ملے تھے، بڑا مغربی پاکستان پورا انہوں نے ون کر لیا تھا۔ تو یہ بڑا اہم ہے نعرہ۔ اب اس میں وہ کتنا رزلٹ دیتے ہیں، کیسے دیتے ہیں، یہ تو 1 جنوری کو 4 سنبھالیں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ انشاءاللہ ناظرین، کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔